بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج آپ کا پروگرام لیے خاور یوسف امریکہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور سلامت کرتے ہیں. آج بات کریں گے کیا امریکہ اور ایران کی ممکنہ جنگ میں پاکستان جو ہے وہ اصل میدان بن سکتا ہے. اگر امریکہ اور ایران جو ہے جیسے کہ جنگ شروع ہو چکی ہے تو کیا پاکستان جو ہے وہ جنگ کا اصل میدان بن جائے گا. امریکہ اور ایران کی ممکنہ جنگ جو ہے جو ہو رہی ہے لیکن اصل دباؤ کہاں پڑے گا. کیا پاکستان ایک بار پھر فرنٹ لائن اسٹیٹ بننے جا رہا ہے. مشرق وسطیٰ میں کشیدگی بڑھ رہی ہے مگر سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ اور ایران کی جنگ کا اثر براہ راست پاکستان پر پہنچ سکتا ہے. امریکہ بلا مقابلہ ایران، کیا پاکستان اگلا میدان جنگ بن سکتا ہے. اگر کل امریکہ اور ایران کے اگر جیسا کہ جنگ شروع ہو چکی ہے تو کیا پاکستان ایک بار پھر عالمی طاقتوں کی جنگ کا مرکز بن جائے گا. تو آج ہم بات کریں گے کہ مشرق وسطیٰ ایک بار پھر شدید کشیدگی کے دور سے گزر رہا ہے. امریکہ اور ایران کے درمیان بڑھتی ہوئی ٹکراؤ کی صورتحال صرف خطے تک محدود نہیں رہی بلکہ اس کے اثرات پورے جنوبی ایشیا خاص طور پر پاکستان تک پہنچ سکتے ہیں. سوال یہ ہے کہ اگر یہ کشیدگی مزید بڑھی تو کیا پاکستان بھی جیو پولیٹیکل کھیل کا حصہ بننے پر مجبور ہو جائے گا. یہ معاملہ صرف دو ممالک کے درمیان جنگ کا نہیں بلکہ ایک بڑی عالمی بساط کا حصہ ہے جس میں واشنگٹن، تہران، بیجنگ اور خطے کے دیگر طاقتور ممالک اپنے اپنے مفادات کے ساتھ موجود ہیں. حالیہ کشیدگی جو ہے ایک خطرناک مرحلہ ہے. حال ہی میں مشرق وسطیٰ میں صورتحال انتہائی کشیدہ ہو گئی ہے. مختلف رپورٹس کے مطابق مارچ کے آخر تک امریکہ اور اسرائیل نے جو ایران کے جو ہے ایٹمی اور فوجی تنصیبوں پر بڑے پیمانے پر حملے کیے. ان حملوں میں ایران کے مسائل پروگرام، فضائی اڈوں اور اسٹریٹجک مقامات کو نشانہ بنایا گیا. ایران نے بھی اس کا جواب دینے کی کوشش کی. خطے میں امریکی سفارتی تنصیبات اور فوجی اہداف کو ڈرون اور میزائل حملوں کا نشانہ بنایا گیا. اس کے نتیجے میں پورے خطے میں ایک بڑے تصادم کا خطرہ پیدا ہو گیا. یہ صورتحال نہ صرف مشرق وسطیٰ بلکہ عالمی معیشت اور عالمی توانائی کی منڈیوں پر بھی بہت زیادہ اثر ڈال رہی ہے. جیسے کہ پاکستان میں شروع ہو چکا ہے پیٹرول کے بارے میں. امریکہ اور ایران کے کشیدگی کی تاریخی جڑیں تھوڑی سی ہم آپ کو اس کی ڈیٹیل دے دیتے ہیں کہ امریکہ اور ایران کی جو کشیدگی جو ہے یہ کہاں سے شروع ہوتی ہے. یہ آپ کے لیے تھوڑی سی تاکہ آپ تھوڑا سا بزی رہے اس کو یوں کر لیتے. تو امریکہ اور ایران کے درمیان تنازع کوئی نیا نہیں. اس کی جڑیں 1979 کے ایرانی انقلاب تک جاتی جب ایران میں شاہی حکومت کا خاتمہ ہوا اور ایک اسلامی جمہوریہ قائم. اس کے بعد سے جو ہے وہ دونوں ممالک کے تعلقات مسلسل کشیدہ رہے. ایران کے ایٹمی پروگرام، اقتصادی پابندیوں اور خطے پر پراکسی جنگوں نے اس تنازع کو مزید پیچیدہ بنا دیا. پچھلے کئی دہائیوں میں عراق، شام، یمن اور لبنان جیسے ممالک کے جیو پولیٹیکل مقابلے کا میدان بن رہی. پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ پاکستان اس پورے بحران میں ایک نہایت حساس پوزیشن پر ہے. ایک طرف پاکستان کے امریکہ اور مغربی دنیا کے ساتھ اہم معاشی اور سفارتی تعلقات ہیں. دوسری طرف ایران پاکستان کا ہمسایہ ملک ہے جس کے ساتھ سرحدی، مذہبی اور اقتصادی روابط جو ہے موجود ہے. اسی وجہ سے پاکستان کو ہمیشہ ایک متوازن پالیسی اختیار کرنی پڑی ہے. پاکستانی حکومت کئی بار یہ واضح کر چکی ہے کہ پاکستان اپنی سرزمین کسی بھی پڑوسی ملک کے خلاف استعمال ہونے کی اجازت نہیں دے گا. لیکن اگر خطے میں جنگ کی صورتحال پیدا ہو گئی تو پاکستان پر سفارتی اور معاشی دباؤ جو ہے وہ بڑھ سکتا ہے. معاشی اثرات جو ہیں پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے. اگر امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ شدت اختیار کرتی ہے تو اس کے سب سے فوری اثرات عالمی تیل کی قیمتوں پر پڑ سکتے ہیں. پاکستان جیسا ملک جو پہلے ہی معاشی دباؤ کا شکار ہے بڑھتی ہوئی توانائی کی قیمتوں میں شدید متاثر ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ خلیجی ممالک میں کام کرنے والے لاکھوں پاکستانیوں کی ترسیلات زر بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے جو پاکستان کی معیشت کے لیے انتہائی جو وہ اہم ہے. اس طرح ایران پاکستان گیس پائپ لائن جیسے منصوبے بھی عالمی دباؤ کی وجہ سے مزید پیچیدہ ہو سکتے ہیں. سی پیک، آئی ایم ایف اور جیو پولیٹیکل. پاکستان کی معیشت اس وقت کئی عالمی عوامل سے جڑی ہوئی. اسے ایک طرف چین کے ساتھ سی پیک جیسے بڑے منصوبے ہیں، دوسری طرف آئی ایم ایف کے پروگرام اور مغربی مالیاتی اداروں کی شرائط بھی موجود ہے. اگر امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی مزید بڑھتی ہے تو پاکستان کو ان کی عالمی طاقتوں کے درمیان توازن برقرار رکھنا مزید مشکل ہو سکتا ہے.
اب یہ ہے کہ اندرونی سیاست پر بھی ممکن اثرات پڑ سکتے ہیں. یہ بحران پاکستان کی اندرونی سیاست پر بھی اثر انداز ہو سکتا ہے. اگر عالمی سطح پر صورتحال مزید خراب ہوتی ہے تو حکومت، فوج، سیاسی جماعتوں پر دباؤ جو ہے وہ بڑھ سکتا ہے. خاص طور پر عمران خان اور ان کی جماعت PTI کی سیاست میں خارجہ پالیسی کا بیانیہ ایک اہم عنصر رہا. اس وجہ سے امریکہ، ایران اور خطے کی صورتحال پر پاکستان کے فیصلے ملکی سیاست میں بھی اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. اب یہ ہے کہ ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ ممکنہ 3 منظرنامے ہیں. موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے مستقبل کے 3 ممکنہ منظرنامے سامنے آتے ہیں. پہلا منظرنامہ یہ ہے کہ کشیدگی محدود حملوں تک رہے اور سفارتی کوششوں کے ذریعے حالات بہتر ہو جائیں. دوسرا منظرنامہ یہ ہے کہ یہ کشیدگی ایک وسیع علاقائی جنگ میں تبدیل ہو جائے جس میں کئی ممالک شامل ہو جائیں. تیسری یہ ہے کہ سفارتی دباؤ کے بعد ایک نئی ایٹمی ڈیل یا مذاکرات کا جو راستہ ہے وہ نکل آئے. پاکستان کے لیے سب سے اہم سوال ہے کہ ایسے بحران میں اس کی خارجہ پالیسی کیا ہونی چاہیے. کیا پاکستان غیر جانبداری برقرار رکھ سکتا ہے یا عالمی طاقتوں کے دباؤ میں اسے کسی ایک بلاک کی طرف جھکنا پڑے گا؟ یہ سوال آنے والے مہینوں میں پاکستان کی سیاست، معیشت اور سیکورٹی کے لیے انتہائی اہم ثابت ہو سکتے ہیں. امریکہ اور اسرائیل اگر جنگ کے آغاز میں ایران کی اعلیٰ قیادت، خاص طور پر آیت اللہ خامنئی کو نشانہ بنا دیا گیا ہے تو اس کا بنیادی مقصد جو ہے ایران میں جو ہے وہ رجیم چینج کا ہے. حکومت کی تبدیلی ہو سکتا ہے کہ ایرانی عوام پہلے ہی سیاسی اور سماجی آزادی چاہتے ہیں، اس لیے قیادت کے خاتمے سے بغاوت کا راستہ کھل جائے گا. لیکن حقیقت اس کے برعکس بھی ہو سکتی ہے کیونکہ ایرانی معاشرے میں امریکہ اور اسرائیل کے خلاف شدید نفرت موجود ہے جو اس حملے کے بعد عوام کو مزید متحد جو ہے وہ کر سکتی ہے. جیسے کہ موجودہ صورتحال نظر بھی آ رہی ہے. ایران کی موجودہ مذہبی قیادت 1979 کے انقلاب کے بعد ابھری تھی جو امریکی حمایت یافتہ شاہی خاندان، شاہی حکومت کے خلاف ایک عوامی تحریک تھی. شیعہ معاشرے میں مذہبی قیادت کو بہت اہم مقام حاصل ہوتا ہے. اس لیے آیت اللہ کی موت صرف سیاسی نہیں بلکہ مذہبی اور جذباتی رد عمل بھی پیدا کر سکتی ہے. نہ صرف ایران بلکہ دنیا بھر کے شیعہ مسلمانوں میں. صرف قیادت کو ختم کرنے سے ایران میں حکومت کی تبدیلی آسان نہیں کیونکہ ایران ایک قدیم تہذیب اور مضبوط قومی شناخت رکھنے والا ملک ہے. ممکن ہے کہ امریکہ ایران پر مسلسل فوجی اور معاشی دباؤ ڈال کر عوام کو حکومت کے خلاف کرنے کی کوشش کرے، لیکن ایران کا سائز، اس کی فوجی صلاحیت اور عوام کے برداشت اسے غزہ کی طرح آسان ہدف نہیں بننے دیتے. اس جنگ کے اثرات عالمی سطح پر بھی پڑ سکتے ہیں، جیسے تیل اور گیس کی سپلائی متاثر ہونا، عالمی معیشت میں دباؤ بڑھنا اور امریکہ کے اندر سیاسی رد عمل پیدا ہونا. خاص طور پر اگر یہ جنگ انتخابی سال میں ہو. آخرکاری صورتحال کا بہتر طاقت کے استعمال کے بجائے مذاکرات اور دانشمندانہ فیصلوں میں ہے تاکہ ایران، خطے اور دنیا کی مزید تباہی اور بڑے تصادم سے جو ہے بچا جا سکے. تو یہ ہے کہ لیکن یہ بھی بات ہے کہ اگر جنگ صرف ہتھیاروں سے جیتی جاتی تو شاید نتیجہ پہلے ہی طے ہو چکا ہوتا. لیکن جدید جنگ میں حکمت عملی، جغرافیہ اور صبر اکثر ٹیکنالوجی سے بھی زیادہ طاقتور ثابت ہوتی ہے. اور یہی وہ مقام ہے جہاں ایران اپنی اصل برتری دکھانے کی کوشش کرے گا. کیا ایران واقعی امریکہ اور اسرائیل کے مقابلے میں برتری حاصل کر سکتا ہے؟ اگر جنگ صرف جدید ہتھیاروں، طاقتور فضائیہ سے جیتی جاتی تو شاید نتیجہ پہلے ہی طے ہو چکا ہوتا. لیکن جدید جنگی نظریات بتاتے ہیں کہ کبھی کبھی کم وسائل رکھنے والا ملک بھی درست حکمت عملی، جغرافیہ اور صبر کے ذریعے بڑی طاقتوں کو مشکل میں ڈال سکتا ہے. امریکہ اور اسرائیل اگر جنگ کے آغاز میں ایران کی اعلیٰ قیادت، خاص طور پر جیسے کہ انہوں نے نشانہ بنایا آیت اللہ خامنئی کو، تو اس کا بنیادی مقصد رجیم چینج ہونا ہے، ایران میں حکومت کی تبدیلی کرنا ہے. ایرانی عوام پہلے ہی سیاسی اور سماجی جو ہے وہ آزادی چاہتے ہیں، اس لیے قیادت کے خاتمے سے بغاوت کا راستہ کھل جائے گا. یہ ایک سوچ ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے کیونکہ ایرانی معاشرے میں امریکہ اور اسرائیل کے خلاف شدید نفرت پائی جاتی ہے اور اس حملے کے عوام کو مزید متحد کر سکتی ہے. تو صرف قیادت کو ختم کرنے سے ایران میں حکومت کی تبدیلی آسان نہیں کیونکہ ایران ایک قدیم تہذیب اور مضبوط قومی شناخت رکھنے والا ملک ہے.
ممکن ہے کہ امریکہ ایران پر مسلسل فوجی اور معاشی دباؤ ڈال کر عوام کے اس کو خلاف کرنے کی کوشش کرے، لیکن اس کو جو ہے وہ آسان جو ہدف جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ تو جیسا کہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ مشرق وسطی جو ہے وہ عالمی سیاست کے سب سے حساس مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ ایک طرف امریکہ اور اسرائیل کے جدید ترین عسکری طاقت، اور دوسری طرف ایران ایک ایسا ملک جو دہائیوں سے پابندی کے باوجود اپنی دفاعی صلاحیت کو مضبوط بناتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر یہ تنازع مکمل جنگ میں تبدیل ہو جائے تو کیا صرف ٹیکنالوجی فیصلہ کرے گی، یا پھر جغرافیہ، حکمت عملی اور طویل مزاحمت بھی جنگ کا رخ جو ہے وہ بدل سکتی ہے۔ ایران کی میزائل کی جو طاقت ہے، ایران کے پاس مشرق وسطی کے بڑے بیلسٹک میزائل ذخائر میں سے ایک موجود ہے۔ خرم شہر، قدر اور فتح سیریز جیسے میزائل تقریباً 2000 کلومیٹر تک مار کر سکتے ہیں، جو اسرائیل اور خلیج میں موجود امریکی فوجی اڈوں تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اگرچہ ایران کے میزائل جو ہے وہ امریکی جو ہے وہ ہتھیاروں جتنے جدید نہیں، مگر ان کی بڑی تعداد اور کم لاگت انہیں ایک اہم عسکری ہتھیار بناتی ہے۔ بڑے پیمانے پر میزائل حملے دفاعی نظاموں کو دباؤ میں ڈال سکتے ہیں، اور مہنگے جو ہیں وہ ہتھیار جو ہے وہ تیزی سے ختم کر سکتے ہیں، اور مالی طور پہ بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ ایران نے پچھلے سالوں میں ڈرون ٹیکنالوجی میں بھی نمایاں پیش رفت کی ہے۔ طویل فاصلے تک پرواز کرنے والے ڈرون نگران حملے اور الیکٹرانک جنگ میں استعمال کیے جا سکتے ہیں، اور اس سستی اور بڑی تعداد میں استعمال ہونے والے ڈرون دشمن کے فضائی دفاع کو مسلسل مصروف رکھتے ہیں، اور جنگی لاگت میں بھی یہ جو اضافہ کر سکتے ہیں۔ اب جغرافیہ اور دفاعی گہرائی جو ہے، ایران کا پہاڑی جغرافیہ اس کے لیے قدرتی دفاع فراہم کرتا ہے۔ اس کے کئی میزائل اڈے اور عسکری تنصیبات پہاڑوں کے اندر یا گہرے زیر زمین بنائے گئے ہیں، جس سے انہیں مکمل طور پر تباہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ دفاعی گہرائی ایران کے طویل جنگ میں مزاحمت کی صلاحیت فراہم کرتی ہے۔ اب جو ہے اب نئے ہرمز جو ہے عالمی معیشت کا بھی ایک اہم راستہ ہے، جس کو بند کر دیا گیا ہے اسرائیل اور خاص طور پہ امریکہ کے لیے۔ سب سے اہم بحری راستوں میں سے ایک ہے، جہاں سے عالمی تیل کی بڑی مقدار گزرتی ہے۔ اس راستے میں کسی بھی قسم کی کشیدگی عالمی معیشت کو جو کر سکتی ہے، ایران کے پاس ایسے ہتھیار اور بحری صلاحیت موجود ہے جو اسے اہم راستے میں خلل ڈال سکتی ہے۔ تو ایران کے علاقائی اتحاد اور گروہ عراق، لبنان، شام اور یمن میں موجود ہے۔ ان کی موجودگی خطے میں طاقت کے توازن کو پیچیدہ بنا دیتی ہے، اور کسی بھی ممکنہ تنازع کو کئی محاذ تک جو ہو پھیلا سکتی ہے۔ اب یہ نتیجہ یہ ہے کہ جدید جنگ صرف ٹیکنالوجی یا ہتھیاروں کی تعداد سے نہیں جیتی جاتی، اس میں حکمت عملی، جغرافیہ، معاشی طاقت اور سیاسی استحکام بھی جو ہے اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس لیے بہت سے ماہرین کا خیال ہے کہ اگر کبھی یہ تنازع جو ہے وہ مزید اگر بڑھتا ہے تو اس کا نتیجہ فوری طور پر طے ہونا مشکل ہوگا، کیونکہ ایسی جنگ طویل، پیچیدہ اور مہنگی بھی ہو سکتی ہے۔ ناظرین، مشرق وسطی میں جو آگ بڑھی ہوئی ہے، امریکی اور اسرائیلی حملوں میں ایران کے رہبر اعلیٰ کی ہلاکت نے پورے خطے کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ خلیج سے جنوبی ایشیا تک دھچکے محسوس کیے جا رہے ہیں، اور پاکستان کے لیے یہ وقت کسی بڑے امتحان سے جو کم نہیں۔ پاکستان پہلے ہی افغان سرحد پر ایک کھلی جنگ میں الجھا ہوا ہے۔ داخلی دہشت گردی، معاشی بحران اور بڑھتے ہوئے سلامتی کے دباؤ کے پیچ اب ایران بحران نے تمام مشکلات کو کئی گنا بڑھا دیا۔ ایران کی جوابی جو ہے وہ کارروائی اسرائیل اور امریکی اڈوں پر میزائل ڈرون حملے اس خدشے کو جنم دے رہے ہیں کہ یہ تصادم لمبا اور خطرناک مرحلہ اختیار کر سکتا ہے۔ اور ناظرین، اس کے سب سے فوری اثرات توانائی منڈیوں پر پڑنے لگے ہیں۔ پاکستان جو اپنی تیل اور گیس کی ضرورت کا زیادہ تر انحصار درآمدات پر کرتا ہے، اگر تیل کی قیمتیں مزید بڑھتی ہیں تو ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر پر ناقابل برداشت دباؤ جو بڑھ سکتا ہے۔ اور اس کے سیاسی اور سماجی پہلو میں یہ ہے کہ ایران میں داخلی انتشار کا خطرہ پاکستان کے لیے ایک اور سنگین چیلنج ہے۔ ہماری تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی ایران میں ہلچل پیدا ہوئی ہے، اس کے اثرات ہمارے اندرونی فرقہ وارانہ ماحول پر لازماً پڑتے ہیں۔ شیعہ تنظیموں سے وابستہ نیٹ ورکس، سنی شدت پسند دونوں ماضی میں متحرک رہ چکے ہیں، اور آج جب ریاست پہلے ہی دباؤ میں ہے، کوئی بھی نئی لہر خطرناک جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ اب یہ ہے کہ ایران کی ممکنہ کمزوری سرحدی خلا سے بلوچستان میں سرگرم گروہوں کو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ پاک ایران سرحد کے دونوں طرف عسکریت پسندوں کا جال پہلے سے موجود ہے۔ اگر ایران اندرونی طور پر کمزور ہوا تو یہ سرحد مزید غیر محفوظ ہو جائے گی، اور اس کا سب سے زیادہ اثر گوادر اور سی پیک منصوبوں پر پڑے گا، جو پہلے ہی حملوں کی زد میں ہے۔
علاقائی توازن بھارت کا اس میں کردار کیا ہے، تھوڑا سا ہم یہ بھی بیان کریں گے۔ بھارت نے پہلے ہی ایران کی چابہار منصوبوں کے لیے بجٹ میں کمی کر دی ہے، جبکہ دوسری جانب اسرائیل کے ساتھ تعاون بڑھا رہا ہے۔ یہی نہیں، بھارت کے اندر بھی احتجاج کی فضا ہے، خاص طور پر مسلم برادری میں جو مودی حکومت کے محتاط رویے پر تنقید کر رہی ہے۔ پاکستان جو ہے اس بحران میں، پاکستان کے لیے سب سے بڑی ترجیح ہونی چاہیے کہ ایران کے ساتھ سفارتی رابطے مستحکم رکھے جائیں تاکہ کسی غلط فہمی سے بچا جائے۔ داخلی طور پر جو فرکشن جو ہے وہ یا سرحدی یعنی کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے۔ بلوچستان کے حوالے سے بھی ہماری سوچ بدلنی ہوگی، صرف حفاظتی نقطہ نظر سے نہیں بلکہ سیاسی اور سماجی اعتبار سے لوگوں کے اعتماد کو بحال کر کے لاپتہ افراد کے مسئلے، وسائل کی منصوبہ تقسیم اور مقامی شرکت کو یقینی بنا کر ہی ہم غیر ملکی اثرات کو کم کر سکتے ہیں۔ اور آخر میں بورڈ آف پیس جیسے فورمز پر پاکستان کو اپنے کردار کا اثر نو جائزہ لینا ہوگا، کیونکہ اب جب مشرق وسطیٰ ایک نئی صف بندی سے گزر رہا ہے، وہاں غیر جانبداری اور باریک حکمت عملی ہی ہمیں اس بحران سے محفوظ جو ہے وہ رکھ سکتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ تو تھا ہمارا آج کے ساتھ جو ہے وہ آج کا پروگرام۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا، اور آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے ہمیشہ۔ ہم آپ کو کل پھر ایک نئے تجزیے کے ساتھ، کل ہمارا پینل ہوگا، یہاں پہ تفصیل بات چیت ہوگی، یہی مشرق وسطیٰ کی سچویشن، امریکہ کی سچویشن، اس پہ ہم بات چیت کریں گے۔ تو اگر آپ کو پروگرام پسند آیا تو آپ ہمارے پروگرام کو، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ کل پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔